بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عفیفہ عورت یعنی پاک دامن عورت پر الزام لگانا، تہمت لگانا، زنا سے متعلق الزام لگانا، اس کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی۔ تو اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے کہ کیسے اس سے بچا جا سکتا ہے؟ تو اگر یہ تین چار چیزیں انسان کے ذہن میں رہیں تو انسان اس قسم کی بات نہیں کرے گا، کیونکہ عام طور پر انسان کسی پر الزام بلا وجہ لگاتا ہے، یا تو اس سے ہنسی مذاق مقصود ہوتا ہے، ایک شگر لگانا مقصود ہوتا ہے، یا یہ کہ کسی کے ساتھ کوئی دشمنی حسد ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کی عزت کو اچھالا جاتا ہے۔ تو پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ کسی پر الزام لگانے سے پہلے 4 عادل گواہ موجود ہونا ضروری ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص کسی عورت پر زنا کا الزام لگاتا ہے تو صرف الزام لگانے سے بری نہیں ہو جائے گا، بلکہ اس کو 4 گواہ پیش کرنے پڑیں گے کہ یہ 4 عادل گواہ، عادل سے مراد ہے کہ عدل و انصاف والے، سچ بولنے والے، جن کے بارے میں لوگ بھی گواہی دیں کہ ہاں یہ بندہ ٹھیک ہے، بندہ سچا ہے، سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، اور اس کا کریکٹر وغیرہ یہ وہ چیزیں جو ہے نا بالکل ٹھیک ہیں، اس پہ کسی قسم کا پہلے سے کوئی الزام نہ ہو، لوگ اس کو اچھا اور نیک آدمی سمجھتے ہوں، زمانے میں اس کی ایک عزت ہو۔ تو ایسے 4 عادل گواہ کا ہونا ضروری ہے، تب انسان کسی پر یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس نے زنا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ 4 گواہ پیش نہ کر سکا تو پھر شریعت میں اس کی سزا بھی ہے۔ نمبر 2، سنی سنائی بات آگے پھیلانا، یہ بھی گناہ ہے۔ یعنی انسان نے کسی سے سنا اور سن کے آگے کہہ دی کہ جی یہ فلاں عورت نے یہ کام کیا ہے، یہ فلاں مرد نے یہ کام کیا ہے، تو سنی سنائی بات جو ہے نا وہ اس کی کوئی اتنی حقیقت نہیں ہوتی، بعض دفعہ سنی سنائی بات بالکل حقیقت سے مختلف ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں بھی اس کے متعلق کہا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، جب تمہارے پاس کوئی فاسق فاجر آدمی، کوئی عام سمجھ لیں کہ کوئی عام ایسا آدمی جو جس کے معاملات اچھے نہ ہوں، جس کا کردار اچھا نہ ہو، یا جس کو لوگ اتنا اچھا نہ سمجھتے ہوں، تو ایسا کوئی فاسق فاجر گناہ گار آدمی اگر تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے، فتبینوا، تو پہلے اس کی تحقیق کر لو کہ یہ خبر سچی ہے یا جھوٹی ہے، یہ خبر کہاں سے آئی ہے، آیا یہ بات حقیقت ہے یا نہیں۔ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، یعنی ایسا نہ ہو کہ تم اس کی خبر کے اوپر آگے جو ہے نا عمل کر لو، یا آگے اس کے مطابق کام کرنا شروع کر دو، اور بعد میں تمہیں پتہ چلے کہ وہ تو خبر غلط تھی، جھوٹی تھی، اور تم اپنے کیے پر شرمندہ ہو جاؤ، اپنے کیے پر نادم ہو۔ اس سے بہتر ہے کہ پہلے جو کوئی آدمی خبر لے کر آیا ہے، چاہے وہ عورت ہے، مرد ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، پہلے اس کے بارے میں تحقیق کر لو کہ آیا یہ خبر صحیح ہے یا غلط ہے، سچی ہے یا جھوٹی ہے، ٹھیک ہے نا، پھر اس کے مطابق کوئی قدم اٹھایا جائے۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہر مسلمان کی، ہر مومن کی ایک عزت ہوتی ہے، عزت نفس ہوتی ہے، اور مومن کی عزت وہ کعبہ سے زیادہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا جو گھر ہے بیت اللہ، اس سے ایک مسلمان کی، ایک مومن کی عزت زیادہ ہے۔ وہ کیسے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، یعنی جتنی بھی دنیا کے اندر، کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے مخلوقات پیدا کی ہیں، اللہ نے اس کو ان سب سے اشرف اور افضل اور اعلیٰ بنایا ہے، چاہے وہ جنات ہیں، شیاطین ہیں، جانور ہیں، چرندے ہیں، پرندے ہیں، اور آسمانوں میں اڑنے والے، زمین پہ چلنے والے، زمین پہ رینگنے والے، پانیوں کی گہرائیوں میں تیرنے والے، جتنے بھی جانور ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے اعلیٰ بنایا ہے۔ اور کعبہ تو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے جو کہ انسانوں نے تعمیر کیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا گھر پتھروں سے، اور یوں سمجھ لیں کہ بجری اور گارے سے، اینٹوں سے بنایا گیا ہے۔ کعبہ بذات خود کوئی جو ہے نا اپنی ذات کے اعتبار سے کوئی وہ چیز نہیں ہے، بلکہ عام کمروں کی طرح، عام گھروں کی طرح ایک گھر ہے، بس فرق اتنا ہے کہ اس میں چونکہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات جو ہیں وہ اترتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور اس کی طرف ہوتا ہے، بیت اللہ کی طرف، اس وجہ سے وہ قابل احترام ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے قرآن پاک کے اندر کہ ہم بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ ادروائز ایک مسلمان کی، ایک مومن کی عزت کعبے سے زیادہ ہے، اس وجہ سے کسی کعبہ کی کبھی بھی کوئی شخص جو ہے نا بید بھی نہیں کرتا، اور جو ہے نا کعبہ کے بارے میں کوئی گستاخی نہیں کرتا، اور کوئی ایسی بات یا ایسی حرکت نہیں کرتا جو کعبہ کے احترام کے خلاف ہو۔ ہر انسان کعبہ کی تعظیم کرتا ہے، احترام کرتا ہے، اور قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، لیکن مومن کی عزت اس سے بھی زیادہ ہے۔ چوتھا اور آخری پوائنٹ یہ ہے کہ زبان کی حفاظت ایمان کی علامت ہے۔
اگر انسان اپنے زبان کی حفاظت کرے گا، ان سے کسی کے اوپر کوئی الزام نہیں لگائے گا، جھوٹا الزام، کوئی تہمت نہیں لگائے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، غیبت نہیں کرے گا، چغلی نہیں کرے گا، اور اس قسم کی فضول جو گفتگو ہے وہ نہیں کرے گا، تو یہ ایمان والا سمجھا جائے گا، اور یہ ایمان والے ہونے کی، مومن ہونے کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔